ختم کر دی جائیں، مسئلہ کشمیر پہ جو پرنسپل اسٹینڈ ہے وہ بنایا جائے. اس میں ظاہری بات ہے جی، جو میں نے آپ کو پہلے ہی مقابل کر کے دکھایا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آخر وہ جو یو این کے ریزولوشنز ہیں وہ بھی تو وہ انہی کا سامنا کر رہے ہیں نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس میں واضح طور پر جو فائدے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ جتنا ان کو اکٹھا کریں گے، جتنی اپنی ان کی آواز کو بلند کریں گے، اسی میں بہتری ہوگی. تو ان کو اگر تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیں گے اور آپس میں تفکرات پیدا ہوتے جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بڑھتے چلے جائیں گے، تو اس کو ایک انسٹیٹیوشنل فورمز موجود ہیں، آپ کی عدالتیں موجود ہیں، نیب آپ نے لے لیا، آپ ان کا کڑا احتساب کریں. اگر آپ کو سیٹوں کا ہے تو ان کی تعداد درست کر لیں. اگر آپ نے 30,000 سمجھتے ہیں 6 سیٹیں زیادہ ہیں ان کے لیے اور 4.5 لاکھ کو 6 دی ہوئی ہیں، تو وہ جو 30,000 والی ہیں ان کو ان کے برابر کر لیں. تو اس میں کم از کم آپ جو جہاں تک آپ کی یہ مداخلت ہے کہ جی وہ جو پاکستان کے حلقے ہیں وہ دوسری جماعتوں کے انتظامیہ کے نیچے ہیں اور وہاں سے مارات لینے کے لیے وہ ان کی بات مانتے ہیں، نہ کہ ہماری کشمیر کی بات مانتے ہیں. تو وہ جو جماعتیں ہیں ساری، وہ کیا کشمیر کے حق میں نہیں ہیں؟ وہ ساری کشمیر کے حق میں ہیں. تو انہوں نے کون سی ایسی بات مان لینی ہے جو کشمیر کے کاز کو ٹھیس پہنچا دے؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے. سو وہ لاجک ایگزیکٹلی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں تو ایک ہیومن ایلیمنٹ لے کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں. جہاں ہماری مائیں بہنیں وہاں رہتی ہیں، جہاں ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں، بچے بڑے ہونے ہیں، ان کے ذہنی، آپ کو اندازہ نہیں، وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں. ایک پوری جنریشن اب آ کے ان کی کمر سیدھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا تھا، کس طرح کا لوگ. وہ تو کئی بچے جو ہیں وہ آج تک بولتے نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میں وہ چیزیں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پر. ہم نے یہ لڑائی لڑی ہے، ہمارے گروپ نے یہ لڑائی لڑی ہے وہاں پر، اور بہت سارا ان کو بڑی دور ہم لے ہیں. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ جو وہ اسی طرف واپس دھکیلے جا رہے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا. سچی بات ہے. اچھا دانیال عزیز صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اہم نشاندہی کی کہ جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کی جاتی ہے، آپ نے اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ان کی نمائندے کون ہیں. یہ جو مہاجرین ہیں، جدھر کشمیر کے جو لوگ ہیں، یہ جو پاکستان میں آباد ہیں، اب ان کو ہم کو کون ہے ان کے نمائندے، تاکہ ان کے درمیان عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے. کوئی ایسا فورم یا کوئی ایسی ہے؟ وہ موجود ہیں جی، 12 سیٹیں ہیں، اس کے اوپر لوگ موجود ہیں. اور میں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگا، کیونکہ مجھے ذاتی نالج ہے اس بارے میں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے جو ان کے مطالبات ہیں وہ سن کے کوئی ایسا شخص نہیں بھیجنا چاہیے تھا جو اسی بات کی زد میں آئے. یعنی جو میرے اس حلقے سے جو الیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی کے لیے، جو جموں 4 کی سیٹ میں بتا رہے ریفیوجی سیٹ، جس کی وہ شکایت کر رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کہ یہ لوگ مس یوز ہوتے ہیں پولیٹیکلی. تو اس کو پی ٹی آئی کا وہاں کا رکن ہوتے ہوئے نون لیگ کی سیٹ پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑوایا پاکستان کے الیکشن میں پنجاب اسمبلی کے لیے. ان کا نام احسن اقبال، اور انہی کو بھیج دیا جا کے ان کے ساتھ مذاق ہے. کس بات پہ؟ کہ سیٹیں کم کریں. کیوں کم کرنی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ مس یوز ہوتے ہیں. اب اس نے کیا کہنا ہے وہاں جا کے؟ تو ظاہری بات ہے وہ ڈھیر ہو گئے. وہ جو ساری ان کی موقف تھا وہ سارا چھوڑا ہے وہاں پہ. اور انہی کے حلقے میں جو یہ ابھی انہوں نے خود الیکشن لڑ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے ظفروال میں ایم پی اے کا، اس سے ریزائن کر کے اپنے بیٹے کو وہاں سے الیکٹ کروایا. ماروسی سیاست کے ماشاءاللہ ہم خلاف ہیں. تو وہاں پر وہی گڑھ ہے سارا جو ریفیوجی کشمیری ہیں. تقریباً 60% صرف ان 8-10 یونین کاؤنسلز میں ان کا ووٹ ہے. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ جہاں پر آپ کو ووٹ ہی نہیں ملا، جہاں پر آپ نے راتوں رات سارے پولنگ ایجنٹ بدل دیے، ریٹرننگ افسر تک بدل دیا، جو قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے، جو فارم 47 کے سلسلے چلے. اب آپ کو سامنا کرنا پڑا 9 مہینے بعد الیکشن کا. تو یہ اچھا ہے کہ آپ سیٹ ہی ختم کر دیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جو مرضی ہو وہ میرا الو سیدھا ہو جائے. عوامی ایکشن کمیٹی کا امراض کم کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، دوسرا بڑا مطالبہ تھا، اس کو آپ کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں؟ معاف کرنا جی، امراض کم کرنے کے حوالے سے اشرافیہ کی امراض ختم کرے. بالکل جی. میں تو اس حق میں ہوں. اشرافیہ نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. میں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہ رہی. میں نے تو پہلے سے کہا ہے کہ میں سلوٹ مارتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بڑے محنت اور بڑا جدوجہد اور جفاکش اور ناممکن کام کیے ہیں. ایک دفعہ نہیں، بار بار ثابت کیا انہوں نے.
لیکن یہاں پر آ کے اس ایک نکات پہ جو 12 نمبر نکات ہے ان کے اس والے معاہدے میں، اس کے اوپر میں آیا ہوں ہاتھ باندھ کے التجا کرنے کہ اس کے بارے میں نظر ثانی کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سوچ لیں، ایسے نہ کریں، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں تو ڈھیر ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے ڈر گئی ہیں یہ، شاید ان کو پتہ ہے کہ ان کا وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جو جا کے بات کر رہے ہیں. تو یہ گزارش آپ پریس کلب میں صحافیوں پر بھی جو تشدد ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں پرزور، آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو پریس کلب کے یہ افسران میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوری تفصیل پوچھی ہے اور میں نے سختی سے کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ کبھی ہوا نہیں. دیکھیں 1997 سے تو میں ادھر ہوں، اس وقت یہ نیشنل پریس کلب بنا بھی نہیں تھا، یہ میرے سامنے ہوا ہے سارا کچھ، اس کی جو اینٹیں ہیں، جو اس کے رکن ہیں، جو ان کی کیمپینیں ہیں، سب کچھ ہم نے ساتھ مل کے کی ہیں. افضل بٹ صاحب زندہ ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا ٹی وی پہ کہ پہلی مرتبہ یہاں پر پولیس آ کے اور کس بے دردی سے انہوں نے تشدد کیا ہے ہمارے پریس کے بھائیوں کے اوپر، ایسے کبھی ہوا نہیں. تو اچھا ہے گورنمنٹ نے معافی مانگ لی ہے، لیکن ان کا جو معاوضہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور ان کا دیکھ بھال بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ ان افسروں کے اوپر سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس طرف میلی آنکھ سے دیکھے بھی نہ، کیونکہ یہی ہماری پناہ گاہ ہے. بتا دیں کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ کیبنٹ ہے، جو اسمبلی ممبران، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے پاکستان کی جماعتوں کی بات کر لی، پی ٹی آئی کی بات کر لی، موجودہ وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو ہینڈل اچھی طرح نہیں کیا؟ میرا خیال ہے جی کہ ہمیں تو سامنے کوئی دلائل آئے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیوں ان کو معطل کرنے پہ مان گئے ہیں اور یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہاں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ انہوں نے یہ دلائل دیے، انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، اور اس لیے وہ ان کے مطلب ان کی منطق سمجھ آ گئی یا ان کا مورل کوئی آرگیومنٹ تھا. ابھی تک تو سامنے کچھ نہیں آیا. ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ابھی طلب کر رہے ہیں جواب کہ جی کیسے ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ مبارکباد لے لیں. ہم کس بات کی مبارکباد لیں؟ یہ تو پاکستان کا اگر جو عرصہ دراز سے کاز ہے، اگر جو کام پی ٹی آئی نے 370 کے ساتھ کیا تھا انہوں نے اب اس چیز کے ساتھ کرنا، سیٹوں کے ساتھ، تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے تو سارے ایک جیسے. یہ تو نہیں ہم برداشت کریں گے. تو ہم اس لیے آئے ہیں احتجاج ریکارڈ کرنے اور التجا کرنے، اپیل کرنے، پرزور اپیل کرنے. جے اے اے سی کو چلیں، وہ تو اپنی جگہ ڈھیر ہو گئے ہیں، آپ تو مان جائیں، آپ تو کشمیری ہیں بھائی، اپنے کاز کو ڈیمیج نہ کریں ان چھوٹی ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے لیے. بہت مہربانی جی. یہ تو خدشہ اور خطرہ تو نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان میں یا آپ کے حلقے میں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ آباد ہیں، اس ایشو پہ وہ آپ نے کہا نا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، تو یہ تو ایک اور احتجاج کبھی شروع ہو جائے گا؟ وہ کوئی عین ممکن ہے، عین ممکن ہے. کیوں آپ دیکھیں، وہ ونس اے رائٹ از کنفرڈ، اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے ان کی رضامندی کے بغیر. یہ تو بنیادی قانونی اصول ہے پوری دنیا کا. جیسے آڈیو پارٹم یو کی ناٹ بی کنڈیمڈ انہرڈ، یہ ایک پیراماؤنٹ لا ہے. کوئی پتہ نہیں، فرق نہیں پڑتا آپ کمیونسٹ ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ آٹوکریٹ ہیں، آپ ڈیموکریٹ ہیں، ساری دنیا میں یہ قانون مانا جاتا ہے، یہ دونوں. اوکے جی.